بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، دنیا کے مختلف ممالک میں 5 اور 6 کی درمیانی شب کو چاند گرہن لگے گا۔ سورج یا چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ چاند اور سورج کے گرہن لگنے کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے جڑے چند قصے اور کہانیاں اور اسی سے ریلیٹڈ کچھ ایسی توہمات جو پائی جاتی ہیں، آج کے ویڈیو میں اسی حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ جب سورج یا چاند گرہن لگے تو ہمیں کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، اور اگر سائنسی حوالے سے بات کی جائے تو سورج اور چاند گرہن کیوں لگتے ہیں اور سب سے پہلے کس سائنسدان نے اس کو دریافت کیا، آج کے ویڈیو میں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، سائنسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے گرد چاند گردش کرتا ہے، اور چاند زمین کی طرح تاریک ہے، وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ جب وہ سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے، جس سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے، اور جب زمین درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن واقع ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ کسی شخص کی موت یا کسی بڑے حادثے پر سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ برے صغیر میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس موقع پر حاملہ خواتین چھری وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ سورج یا چاند کے گرہن ہونے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجود بچے کا ہونٹ وغیرہ کٹ جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے اور نہ ہی سائنس کے اعتبار سے۔ یہ صرف لوگوں کا وہم و گمان ہے اور جاہلانہ بات ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر واقعی اس موقع پر حاملہ عورت کے لیے چھری وغیرہ کا استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا تو پوری کائنات کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کے متعلق احکام ضرور فرما دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب سورج گرہن ہوا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید کر کے بیان کیا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر لمبی نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آج تک پوری امت مسلمہ کا یہی معمول ہے کہ اس موقع پر نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور دعا کی جائے۔ دنیا میں ایسا عظیم الشان نظام ہے کہ وقت پر سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند اور کروڑوں ستاروں کا خلا میں موجود ہونا، ہواؤں کا چلنا، سورج اور چاند سے روشنی کا ملنا، زمین کے اندر بے شمار خزانے اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کا موجود ہونا، بادلوں سے بارش کا ہونا، زمین میں پیداواری کی صلاحیت کا ہونا، پھلوں میں طرح طرح کے ذائقے کا پیدا ہونا، پانی اور آگ کا موجود ہونا، اسی طرح چرندوں، درندوں اور پرندوں کے بے شمار مخلوقات کا موجود ہونا، سب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے، ورنہ یہ سارا نظام کیسے اور کیوں قائم ہو گیا؟ آج ہم ایک چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نیز اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک نہ ایک دن ختم بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں کے چودھری 1 گز زمین میں دفن کر دیے گئے، مضبوط قلعے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے اور حویلیاں ویران ہو گئیں۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو نہ صرف انس و جن کا خالق ہے بلکہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور صرف وہی اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں۔ دنیا کی بے شمار چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بات سمجھ میں آئے یا نہیں، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود نہیں بن سکتی، اور اتنا بڑا نظام خود بخود قائم نہیں رہ سکتا۔ سورج و چاند کا کیسا عجیب و غریب نظام ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔
جس طرح وقتی طور پر اللہ کے حکم سے سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ سورج اللہ کے حکم سے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ آج کے سائنسدانوں نے بھی اس کے امکان کو تسلیم کر لیا ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ نے 1400 سال پہلے ہی اس کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر دنیا کے وجود سے لے کر تمام انسانوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال پر جزا یا سزا دی جائے گی۔ غرض یہ کہ سورج یا چاند کے گرہن لگنے میں کسی مخلوق کا نہ دخل ہے اور نہ ہی پوری کائنات مل کر سورج یا چاند کے گرہن کو روک سکتی ہے۔ اس لیے سورج یا چاند کے گرہن کے وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے اور اسی کے در پر جا کر پیشانی ٹیکی جائے، کیونکہ وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک و رازق بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن لگنے پر مسجد میں داخل ہو کر نماز میں مصروف ہوئے تھے۔ اس لیے اگر ایسے موقع پر باہر نکلنے سے بچا جائے اور براہ راست سورج کو نہ دیکھا جائے تو یہ عمل احتیاط پر مبنی ہوگا، کیونکہ سائنسی اعتبار سے بھی اس نوعیت کی احتیاط مطلوب ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ جو تکلیف یا آسانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گی، اگرچہ تکلیف سے بچنے اور آسانی کے حصول کے لیے تدابیر اور اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ دوستو، آج کے جدید دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ چاند اور سورج کو گرہن اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ ان کا خدا ناراض ہے یا پھر یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین سورج کے اور چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ 29 دن کے بعد چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ ہر ماہ چاند اپنے چکر کے دوران سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے اور اسی طرح آدھے چکر میں زمین سورج اور چاند کے درمیان میں ہوتی ہے۔ پھر تو ہر ماہ سورج اور چاند گرہن واقع ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر سال میں 4 یا 5 گرہن ہی ہوتے ہیں۔ عام عوام اس بات کو کسی خاطر نہیں لاتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن سائنسدانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پر سوال کرتے ہیں اور پھر اس پر تحقیق کر کے اصل وجہ معلوم کرتے ہیں۔ ہر ماہ گرہن صرف ایک صورت میں واقع ہو سکتا ہے کہ اگر چاند کا مدار سورج اور زمین کے مدار کے سیدھ میں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قمری مدار زمینی مدار سے 5 ڈگری کے زاویے پر جھکا ہوا ہے۔ اجسام کے مداروں کے اس جھکاؤ کو فلکیاتی اصطلاح میں آربیٹل انکلینیشن کہتے ہیں۔ اس طرح یہ دونوں مدار صرف 2 مقام پر ملتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اگر نیا چاند ان جگہوں پر پیش آئے تو وہ سورج گرہن ہوگا، اور اسی طرح پورا چاند ان جگہوں پر پیش آئے تو وہ چاند گرہن کا باعث بنے گا۔ ان دونوں مقام کو فلکیاتی اصطلاح میں نوڈز یعنی دونوں مداروں کے ملاپ کی جگہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، 3 جون 1503 کو امریکہ کو دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبس اپنے چوتھے امریکی سفر میں جمیکا، جو کہ مشرقی امریکہ میں ایک جزیرہ ہے، اس میں اپنے ساتھیوں سمیت پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی کشتیوں کو سمندری کیڑوں نے چلنی کر دیا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں 6 مہینوں تک کھانے کے ساتھ ساتھ رہائش بھی فراہم کی، لیکن اس کے بعد ایک دم سے انہوں نے حالات تنگ کر دیے۔ چونکہ کرسٹوفر ایک ملاح بھی تھے، لہٰذا وہ اپنے ساتھ جنتری بھی لے کر چلتے تھے، جس کی مدد سے اس وقت کے ملاح ستاروں سے وقت اور سمت کا تعین کرتے تھے۔ اس جنتری کی مدد سے کرسٹوفر نے حساب لگایا کہ جلد ہی مکمل چاند گرہن آنے والا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے عام عوام میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ عیسائی خدا تم لوگوں کی اس حرکت سے بہت ناراض ہے، اور وہ اپنے غصے کا اظہار 1 مارچ 1504 کو چاند کی صورت میں بدلاؤ لا کر کرے گا۔ 29 فروری کی رات غروب آفتاب کے بعد تمام لوگ اکٹھے ہوئے اور 14ویں کے چاند کو تیز چمکتا ہوا دیکھنے کی بجائے سرخ گیند نما دیکھا تو وہ سب ڈر گئے اور کرسٹوفر کے تابع ہو گئے۔ اس کو کرسٹوفر کی خوش قسمتی ہی کہیں گے کہ انہوں نے قدرت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی جان بچائی، لیکن ایسے ہی واقعات کی وجہ سے بہت سی دوسری من گھڑت باتیں سامنے آئیں۔ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت لوہے کی کسی بھی چیز جس میں کینچی، چھری وغیرہ شامل ہیں ان کا استعمال نہ کرے، ورنہ پیدا ہونے والا بچہ معذور پیدا ہوگا۔ اس بات میں بالکل بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے کبھی کسی عام انسان نے تجربہ بھی نہیں کیا، کیونکہ ہر کسی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے یہ سب تجربات جانوروں سے لے کر
انسانوں تک یہ ہیں۔ معذور بچے کا پیدا ہونا صرف ایک اتفاق یا کسی اور جینیاتی بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک فلکیاتی عمل کا انسانی زندگی سے کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر سورج گرہن کے وقت بنا کسی فلٹر کے عام آنکھ سے سورج کی طرف دیکھنے سے آنکھیں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو سکتی ہیں، لہٰذا سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے فلٹر کا استعمال کریں یا کسی اچھے گلاسز کا استعمال کریں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر لوگ ویلڈنگ کا شیشہ یا ایکس رے کا کاغذ کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس سے آنکھوں کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ چاند آخر سرخ کیوں ہوتا ہے۔ سال میں متعدد بار چاند اپنے مدار میں اس حالت میں آ جاتا ہے کہ زمین سورج اور چاند کے عین بیچ میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چاند پر سورج کی ذرا بھی روشنی نہیں پڑتی، نتیجتاً اس کی سطح تاریک ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر چاند سرخ کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی جب زمین فضا میں سے گزرتی ہے تو نیلی روشنی کی نسبت لال رنگ کی روشنی زیادہ مڑ جاتی ہے، اور چاند جزوی چاند گرہن کے وقت لال اور پھر مکمل چاند گرہن کے وقت پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، پاکستان میں چاند گرہن 5 اور 6 جون کی درمیانی شب ہوگا، جس کا آغاز رات 10:46 پر ہوگا اور چاند گرہن 12:25 پر اپنے عروج پر ہوگا۔ اس دوران چاند کی روشنی مدھم ہو جائے گی، جبکہ گرہن 2:04 پر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان میں سورج گرہن 21 جون کو ہوگا اور 21 جون سال کا طویل ترین دن بھی ہوتا ہے۔ سورج کو جزوی گرہن صبح 8:46 پر لگے گا اور 9:48 پر سورج کو مکمل گرہن لگنا شروع ہوگا۔ 11:40 پر یہ اپنے عروج پر ہوگا، جبکہ 1:32 پر مکمل گرہن ختم ہونا شروع ہوگا، جو 2:34 پر ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو، ایسی صورتحال میں ہمیں تمام توہمات سے بچنا ہے اور تمام ایسی من گھڑت باتوں سے بچنا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلبی کرنی ہے، اور جو آج کل ہمارے زمانے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو من گھڑت باتیں کی جاتی ہیں، ان کو مان کر ان پر عمل کر کے اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ دوستو، چاند اور سورج گرہن کے حوالے سے جو باتیں کہی جاتی ہیں، کیا آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان کو اب تک حقیقت سمجھتے آئے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔